بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات پہلے کر چکا ہوں اطاعت کے حوالے سے۔ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، ایک ہی اطاعت ہے، دونوں کی ذاتیں دو ہیں، اطاعت ایک ہے۔ اور یہ بات بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ایسا کام کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کیا، ہم وہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آپ کی طرف سے منسوب کر کے وہ کام دین کا حصہ بنا کے اس کو ہم کیے جا رہے ہیں، اس کو دین کا حصہ بنایا اور کیے جا رہے ہیں بھرپور طریقے سے۔ مجھے یہ بات بہت ہی متعجب کر رہی ہے، حیران کر رہی ہے اور پریشان کر رہی ہے۔ کوئی عام سی بات نہیں ہے یہ۔ اب کام بھی وہ ایسا چھوٹا موٹا نہیں ہے، کام وہی کہ مال و دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے باقی مال کو جمع کرنا اور من مرضی سے خرچ کرنا، یہ کام ہے۔ ہم کر رہے ہیں، نبی کے نام پر کر رہے ہیں، دین کے نام پر کر رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام خود نہیں کیا۔ آپ نے دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے دولت جمع نہیں کی، کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، جس طرح ہم کر رہے ہیں، جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ اور طاعت نبی کی فرض ہے، وہ طاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا، اطاعت ایک ہے، دونوں کی ذاتیں دو ہیں، اطاعت ایک ہے، حکم ایک ہے، اطاعت فرض ہے۔ میں نے ایک بات پہلے کی تھی تو اس کے جواب میں فوراً کئی طرف سے وہ جواب آیا مجھے، وہ قرآن پاک کی آیت فوری کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، بالکل درست ہے۔ اب لائیں اس آیت کو سامنے۔ اس معاملے میں دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے باقی مال کو جمع کرنا نبی نے نہیں کیا، ہم کر رہے ہیں۔ اب اس آیت پر دیکھیں، کر رہے ہیں ہم نبی کی اتباع، نبی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم تو رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، پھر کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ یہی کہتے تھے کہ ہم ہمیں کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ ہمیں کتابوں کو مانتے ہیں، وہ نبی کو ایک طرح سے مائنس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس نبی پر ایمان لانا لازمی ہوگا، اس نبی پر ایمان لانا فرض ہوگا۔ تو پھر نبی کی اطاعت بھی فرض ہو گئی کہ نبی کی بات بھی ماننی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب ہی اللہ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیروی ہے، اللہ کی ہی پیروی، حقیقت میں اللہ کی ہی پیروی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی عملی طور پر جو یہودیوں اور عیسائیوں والا کام تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ نبی کو سائڈ پہ کر دیا، نبی کی اطاعت ہے وہ نہیں ہے یہ چیز۔ جو سمجھ لیں کہ نبی نے یہ کام نہیں کیا، شرعی واجبات ادا کر کے ہم نے دولت جمع نہیں کی، ہم کر رہے ہیں اور نبی کے نام پر کر رہے ہیں اور دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیں، آپ اس آیت کو بھی آپ سامنے رکھ لیں۔ پھر میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا کرنے سے ہوا کیا ہے، دین پر کیا قیامت گزری، کیا ثانیہ گزرے، دین بدل گیا۔ دین اس لحاظ سے، رزق کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے، معاشی نظام کے حوالے سے یہودیوں کے سرمایہ داری نظام میں بدل گیا، ٹوٹلی طور پر وہ ہو گیا۔ اور ہمارا المیہ اس سے بھی ڈبل ہو گیا، ایسے کہ جہاں یہ نظام بھی ٹھیک طور پر کام کر رہا ہے، مغرب میں کر رہا ہے، یورپ میں کر رہا ہے، امریکہ میں کر رہا ہے، برطانیہ میں، اسرائیل میں، ساری دنیا میں ہے، جہاں یہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے، وہ ملک بھی فلاحی ہے، وہ ہو گئے اسکینڈینیوینز جس کہتے ہیں، ڈنمارک ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اور جو ممالک، کتنے ممالک ہیں، بہت سارے ممالک ہیں جو فلاحی یہی نظام چلاتے ہوئے، یہی نظام یہودیوں کا سرمایہ داری نظام پر چلتے ہوئے وہ لوگ فلاحی بن گئے۔ ہمارا المیہ دیکھیے کہ ہم کسی طرح بھی نہیں ہے، نظام ان کا چلا رہے ہیں، ہم کیونکہ بے ایمان ہیں، کرپٹ ہیں، ہم لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں دیتے، فائدہ نہیں پہنچاتے۔ ہاں جی، یہ مطلب ہم سمجھ نہیں آ رہی، نظام وہی ہے لیکن اس پر بھی ٹھیک طریقے سے عمل نہیں کر رہے۔ جو یہودیوں کا سرمایہ داری نظام ہے، تھیوریٹیکلی اس کو کیسے بنا دیا
یہ میں تھریٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے دین اسلام کو عین یہودیوں کا نظام بنا دیا اس روایت کی بنا پر، اس روایت کی بنا پر جو جس میں وہ بتائی سورۃ توبہ کی یاد صحابہ پر ناگوار گزرنا۔ تو کیا ہو گیا کہ نبی نے وہ کام نہیں کیا، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک اور بات اس میں دیکھ لیں، کیسی ہے ہماری من پسند قسم کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت من پسند قسم کی کرنی، کوئی چیز پسند ہو یا نہ ہو، وہ میں آپ کو اصل میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی وعید بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کسی چیز کا کچھ قرآن کا حصہ یا دین کا حصہ کچھ چیزوں کو مانو، ایمان رکھتے ہو، اور کچھ کا انکار کرتے ہو، کیا تمہارا ادھر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو اس سے بھی زیادہ المناک ہے، غضبناک ہے کہ ہم نبی کی اطاعت نہیں کر رہے، نبی کے نام پر کچھ کر رہے ہیں، دولت کے شرعی واجبات جمع کر کے، زکوٰۃ اور عشر دے کے، واجبات کیا ہیں؟ زکوٰۃ اور عشر ادا کر کے باقی مال کو جمع کر رہے ہیں، من مرضی سے خرچ کر رہے ہیں۔ نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایک تو ہوتا نا کہ بس ایسے ہی ٹھیک ہے جی، دل میں آئی کر لیا۔ کیا نبی کا عمل ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، حلال چیز تھی، کہا تھا نہیں پیوں گا، آگے وہی اسی وقت تھی، کیوں بھی پہلے ایسا ہوا اگر نبی نے کو کیا جو، کیونکہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، امتی بھی ایسے کر لیتی، امتی جو آگے تھے وہ بھی ایسا ہی کر لیتے کہ وہ اس کو معاذ اللہ حرام قرار دیتے، وہی آگے نہیں ایسا نہیں کرنا، میں مفہوم کی عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا کام جس پر ہماری پوری زندگی منحصر ہے، رزق پر، جس کے بغیر تو ہم چل ہی نہیں سکتے، زندہ ہی نہیں رہ سکتے، کیسے چلے؟ مال و دولت کا سارا مسئلہ ہے۔ تو کیا یہ نبی نے من مرضی سے کر لیا ایسا؟ دل چاہا ٹھیک ہے میں نہیں جمع کرتا، تم کر لو، امت کر لے، میں اتنا بڑا کام۔ وہ نبی جس کے بارے میں سورہ نجم میں ہی ہے نا کہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں ہے، اس کی زبان پر وہی ہوتی ہے، اس سے بھی ہم نے عجیب و غریب اور کہانیاں بنا لی۔ وہاں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، اور یہ کام اتنا بڑا نبی اپنی مرضی سے کر لے، یا نبی نے اپنی مرضی سے کر لیا، خواہش نفس کے تحت کر لیا، محال ہے، محال ہے، اور کمال ہے ہمارا نبی ایسا کرے، خواہش نفس کے پیچھے چلے۔ قرآن میں کتنی خواہش نفس پر چلنے والوں کی مذمت آئی ہے، نبی کو خود کہا گیا تو ایسے وکیل بن سکتا ہے ایسے بندے کا جو اس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ پر ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور بھی کئی آیات، مطلب وہی سورہ صف کی آیات میں کہتا ہوں کہ وہ بات کیوں کہ اللہ اس چیز روکتا ہے کہ وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ تو نبی سے کہلا لی ہم نے اس روایت کے ذریعے، ہاں جی، وہاں سے بات نکلوا لی کہ وہ شرعی واجبات آپ ادا کریں اور چلیں جی، باقی آپ جمع کرتے جائیں۔ سارے فتوے یہی مل رہے ہیں، بات کرتے ہیں تو فوری منکر حدیث کا فتویٰ آ جاتا ہے، یہ روایت پر بات کر رہا ہے۔ اب ہمیں خود اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات تو نہیں کہ فارسی بولی جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ یہ ایسی مطلب اطاعت ہماری اتنی من پسند ہے، اتنی من پسند ہے، اتنی خواہش پرستی پر مبنی ہے کہ ہم نے نبی کو بھی سائڈ لائن کر دیا ہے۔ اللہ کی اطاعتوں کو کچھ ماننا کچھ نہ ماننا سمجھیں وہ بھی ایک بات الگ ہے، اس کی وعید، اور یہاں نبی کو ہم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاشق تو بہت ہیں، ہم نبی کی عاشق تو بہت ہیں، جو ہی کوئی بات ہے روایت پر ہی بات کر لے تڑپ جب اٹھتے ہیں۔ دیکھیں نبی کی شان کم کر دی اس نے، یہ نبی کو مائنس کر رہا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیو، جو نبی کی طرح منسوب باتیں ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہیں یا نہیں منسوب ہیں، تحقیق کر لیں، یہ کوئی یقینی نہیں ہے وہ کہ نبی نے ہی فرمائی ہیں، یقینی نہیں ہے، اس کی پرکھ قرآن سے ہوگی، اگر قرآن کہتا ہے تو ٹھیک، یہاں دیکھ لیں شاید اس روایت کو ڈالیں قرآن میں کیا کہتا ہے۔ تو بات میں وہی کرنا چاہتا ہوں، کر دی ہے آپ کے سامنے کہ یہ اتنا بڑا المیہ ہے، ہم غور کرنے پر تیار نہیں ہیں، سوچنے پر تیار نہیں ہیں کہ یہ کام جو نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیے جا رہے ہیں اور دین کا حصہ بنا کر کیے جا رہے ہیں۔ تو میں پھر اسی طرف اس سورۃ بقرہ کی جو 85 نمبر آیت ہے وہ یہاں پھر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ من پسند جو ہماری ہے نا اطاعت، من پسند اطاعت، اس کا کیا المیہ اور کیا انجام ہے۔ اور میرے بھائیوں،
ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمارا یہ انجام ہے اس آیت کے مطابق۔ میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ 85 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی، پہلے بھی کر چکا ہوں۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ سوالیہ نشان ہے آگے، لیکن بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی، ذلت، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب دیکھیں، اب دو چیزیں ہیں، دیکھ لیں ہم، سلیکٹو اطاعت ہے، انجام آگے ہے، کیا ہم اس انجام سے نہیں گزر رہے ہیں؟ ذلیل و خوار نہیں دنیا میں ہو رہے ہیں ہم؟ کیا ہے آخرت میں عذاب وعدہ قرآن کہہ رہا ہے، مریں گے تو پتہ چلے گا، وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا۔ عذاب کی مار آخرت، قیامت کے دن سخت عذاب کی مار قیامت والے دن پتہ چل جائے گا۔ پہلی بات تو پرخ سامنے آ گئی ہے نا، دنیا میں ذلیل و رسوا، کچھ چیز پر عمل کر لیا، کچھ پر نہیں کیا۔ یہ بھی بالکل ہماری جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر پوری اترتی ہے، اس لحاظ سے کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اس صحت کے مطابق۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت تو نہیں کر رہے، پھر کس کی اطاعت کر رہے ہیں ہم؟ اور دین کے نام پر، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اس کا حصہ ہے بنایا ہوا، قرآن کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ آپ دیکھیں، غور تو کریں، ہم ایک ذلت اور رسوائی والی اپنی بات تو دیکھیں کس طرح پوری ہو رہی ہے، اللہ کی ہوئی بات کس طرح ہم پر ثابت ہو رہی ہے، سائنسی طور پر، قانونی طور پر جو فارمولہ ہے، وہ کویشن ہے، وہ ثابت ہو رہی ہے۔ جب سلیکٹو من پسند تم اطاعت کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تم دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی عذاب جھیلو گے، بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں تو ذلیل ہو رہے ہیں، شک ہے کوئی؟ دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، مجموعی طور پر پاکستان کی حالت دیکھ لیں، باقیوں کی دیکھ لیں، مطلب کیا ہے؟ غور نہیں کرنا، دیکھنا نہیں۔ مطلب ہم نے جو یہودیوں کا نظام ہے، سرمایہ داری نظام، وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہم اس پر چل رہے ہیں۔ اس پر بھی چلیں تو پھر بھی قوم میں اس پر بھی فلاحی ریاستیں بنی ہیں، مگر ان کے بھی پرابلم ہے۔ آپ جا کر دیکھیں، ان کے بھی مسئلے ہیں، ایسا نہیں ہے وہ خوش نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، بندوق نکالتا ہے بچہ، کئی مار دیتا ہے کئی لوگوں کو۔ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ فرسٹریشن ہے، آخر کوئی کمی ہے ان کے پاس جس پر وہ پوری طرح عمل نہیں کر، وہی سلیکٹو کام کر رہے ہیں، سلیکٹو اطاعت ہو رہی ہے۔ وہ کہتے نہیں ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنی کتاب کے مطابق ایسا ہی کہتے ہوں گے، لیکن ظاہر قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن جتنا کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں، معاشرے میں انسانیت ان میں پائی جاتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم کیا کہا؟ ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے، ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ اور اب بس یہی غور کر لیں، میں نے آپ کو غور کرنے کے لیے، دعوت فکر کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں اور انجام بتا رہا ہوں قرآن کی یہ سورۃ بقرہ کی 85 نمبر آیت، من پسند قسم کی ہماری جو اطاعتیں کرتے ہیں ہم، اور کیسی یہ خوفناک قسم کی اطاعت ہے کہ جو نبی نے کام نہیں کیا۔ دیکھیں ہم سنتوں پر کس طرح مرتے ہیں، یہ سنتوں پر ہمارے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، غور کریں ذرا اس پر کس طرح کے ہمارے معاملات ہیں، داڑھی اتنی ہو، مونچھیں ایسی ہوں، بال ایسے ہوں، کنگھی کی ہوئی ہو، دائیں بائیں کی ہوئی ہو، شلوار ٹخنا سے اوپر ہو، یار وہ کیا ہے؟ نوافل پڑھیں، تسبیحات کرتے رہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے، کیا ہوگا؟ جو کام حقوق العباد والا ہے، اصل لوگوں والا، وہ اس کا کیا حشر کر دیا ہم نے؟ اس لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں، حقوق العباد سلب ہو رہے ہیں۔ دیکھیں آپ اس روایت کو ڈال کے اور ہماری اس اطاعت کو دیکھ کے اس کے نتائج دیکھیں آپ کتنے خوفناک قسم کے ہیں کہ رسول نے وہ کام نہیں کیا، ہم وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہے، رسول کے نام پر کر رہے ہیں، کتنا ظلم ہے۔ تو ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے، اور اپنی رسوائی اور ذلت کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں احساس ہوتا، ہم پھر بھی وہی کیے جا رہے ہیں۔ خوف آتا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کو منا لیں، اللہ پر اس کی خوشنودی حاصل کریں، کام وہی کر رہے ہیں، کام سے نہیں بدلنا، ہم نے سوچنا نہیں ہے کہ آخر کوئی وجہ ہے اس کی، قرآن بتا رہا ہے یہ وجہ، یہ تمہاری من پسند قسم کی جو اطاعت ہے، تم نے نبی کی من پسند اطاعت کر لی، اور نبی کے نام پر ظلم، غضب، دیکھیں غضب اللہ کا نبی کے نام پر، نبی سے بات کہلوا لی، ثابت کر دی، روایت میں آ گئی، کون نکالے اس روایت کو، کون بات کرے اس پر؟ بات کرتے ہی منکر حدیث کا فتویٰ آپ پر لگ گیا، بات ہی نہیں کوئی سنے گا آپ کی،
یہی واقعات ہوئے ہیں۔ مجھے یقین آیا کہ نہیں آپ ایسی بات نہیں تو آپ مجھے نہ بھیجا کریں یہ، میں کئی لوگوں کو بھیج دیتا ہوں نا میسنجر میں، یہ نہ بھیجا کریں، سختی سے مجھے منع کر دیا گیا، نہیں آپ لگتے، حالانکہ اس وقت میں نے ایسی کوئی بات ہے نہیں، آپ لگتے ہیں آپ منکر حدیث ہیں تو آپ ایسی بات نہ کریں، مجھے بالکل اس طرح کی باتیں سننی پڑی۔ تو میرے بھائیوں میں کیا کروں، آپ خود سوچیں ہیں، ذرا خود غور کریں کہ وہ کام جو نبی نے نہیں کیا ہم کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں بس یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں المیہ دیکھیں ہمارا ہیں کہ ایک طرف ہم کدھر جاتے ہیں، نبی اپنی خواہش نفس سے بولتا نہیں، دوسری طرف دیکھیں کہ اتنا بڑا کام نبی نے خواہش نفس سے کر لیا، نہیں اس پر اللہ نے کچھ نہیں کیا، کہا ہوگا کیا کیسے ہے، کوئی کچھ کہہ دیتے ہیں استثناء حاصل ہے، کیا استثناء حاصل ہے، نبی کو یہی استثناء ہے کہ تم نبی جو ہے وہ شرعی واجبات ادا کر کے مال و دولت جمع نہیں کر سکتا، یہ استثناء ہے، یہ تو پابندی نبی پر لگ رہی، اور پھر اتنے بڑے کام پر کیا دین ہے، پھر باقی بچتا کیا دین کا، اس کے علاوہ پھر کیا بچتا ہے، وہی تسبیحات نوافل، بیٹھیں اشراق پڑھیں، تہجد پڑھیں، تسبیحات کرتے رہیں، مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، فضیلتیں بیان کرتے رہیں، مسجد میں بیٹھنے کا اتنا ثواب ہے، نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھیں تو یہ ثواب ملے گا، وہی بچتا ہے پھر، اور تو کچھ نہیں بچتا۔ اگر آپ اس چیز کو سائڈ پہ کر دیں تو کر دیا ہے ہم نے، نبی کو نہیں دیکھ رہے کہ نبی کا عمل کیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی میں تو مجھے حیرانگی اور پریشانی ہے کہ یہ کیسا ہم نے دین بنا لیا ہے، اور اس پر غور بھی نہیں کرتے، ذرا بھی غور نہیں کرتے، غور کرتے تو کیا یہ مسئلہ حل نہ ہوا ہوتا، یہ نہ جانے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یا مجھے کوئی بتا دے۔ ایک صاحب نے مجھے تھوڑا سا میرے مہربان ہیں، محسن ہیں میرے، انہوں نے آگے کسی کو بھیجا میرا خیال، یا انہوں نے سنا تو کوئی دلیل نہیں، سوائے اس کے یہ منکر حدیث ہے، منکر حدیث سے ایسی باتیں کرتے ہیں، یارو کو دلیل کی بات کرے، کوئی دلیل سے سمجھا دیں، مجھے سمجھا دیں، میں آ جاؤں گا واپس، میں ایسی کوئی بات نہیں، میں ضد نہیں ہے، میں تو طالب علم ہوں، میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں طالب علم ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سوال کا جواب چاہیے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں اور دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ ویسے تو بڑی منطقیں ہیں، بڑی مشغافیاں ہیں، سید مودودی صاحب کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی، مسئلے کو گھیر گار کے ادھر ادھر سے پکڑا کے ہم مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ یہ دو ٹوک سی بات ہے، دو ٹوک بات ہے کہ نبی نے وہ کام نہیں کیا اور عام سا کام نہیں ہے، اتنا اہم کام ہے، نبی نے نہیں کیا ہم کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ آپ بتا دیں، اس صحت کو بھی سامنے لے آئیں جس نے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، ہم نہ رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کا مطلب نہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وہ ہیں مسلمان، کلمہ گو ہیں، نبی کی شفاعت کے بھی منتظر ہیں اور اللہ کی رحمت کے بھی منتظر ہیں، ابھی وہ اس کو رحم کرے گا ہم پر، پتہ نہیں کس چیز کا منتظر، معجزات کے بھی منتظر ہیں، اللہ کو کر دے گا ہمارے حال پر، رحم کرے گا، مانگتے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، اس کی نافرمانی اس حد تک۔ بس میرے بھائیو آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، اگر اچھی لگے تو میں یہی عرض کرتا ہوں سبسکرائب کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اگر شیئر کر دیا کریں، بس بات مضبوط ہو، زیادہ لوگوں تک پہنچے، آپ بھی اس کے ثواب کے حصے دار بن جائیں، تو بس یہی میں نے آپ سے عرض کرنا تھی۔ آپ کی مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔